سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کہ میلاد شریف ہے تو میلاد کی محفل میں درود پڑھنے میں بھی خوشی کا اظہار محسوس ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان کیا، وہیں آپ کی شان و عظمت کو بھی بیان کیا، اور جہاں میلاد بیان کیا کئی مقامات پر مقصد میلاد بھی بیان فرمایا۔ تو آج مجھے اسی ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے پیسے نہیں لیتے۔ میں جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں مجھے پیسے نہیں ملنے اس بیان کے، اور میں جو درد بانٹنے آیا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ میں پیغام آپ کے سامنے رکھ کے چلا جاؤں، کیونکہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اسی سوچ و فکر کے ساتھ حضور کی محبت کی طرف بلایا ہے، ورنہ یونیورسٹی کا ایک بگڑا ہوا راجپوت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آج حضور کے میلاد کی باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ تو اسی مدنی ماحول کی برکت ہے، تو میں جہاں میلاد بیان کرتا ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد بھی بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہم خالی نعرے لگانے والے عاشق نہیں، ہم عمل کرنے والے غلام بھی بنیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو میں پھر اس کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ذکر میلاد کہاں لکھا ہے۔ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہ جاء میں نے ہوتا ہے آنا، لیکن میں سیال کوٹ تھا تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آج میں بنگا حیات میں بناؤں، یہی کہیں گے کہ آیا ہے، کہیں تھا تو آیا ہے نا۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، آمد کو بیان کیا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ان تین الفاظ کے ساتھ بیان کیا، جاء، ارسل، بعث۔ جاء میں نے ہوتا ہے آنا،
ارسلہ بھیجا، بعثا مبعوث کیا۔ قرآن میں پڑھی اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کو کیسے بیان کیا۔ فرمایا لقد جاءکم، اس آیت کے بارے میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں مکمل میلاد بیان کیا ہے۔ آمد بھی ہے، نسب بھی ہے، اوصاف بھی ہیں۔ ایسی ہی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں، اس میں آمد، نسب اور اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ فَمَن لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پہلے لَقَدْ جَاءَكُمْ کے ساتھ آمد ہو گئی، رسول من انفسکم میں نسب بیان ہو گیا، رؤوف الرحیم کہہ کے اللہ نے حضور کے اوصاف بیان کر دی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ نے سب سے پہلی محفل میلاد کا حال بیان کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آمد رسول، اللہ پاک نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آمد رسول کو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45، 46، 47 میں اللہ پاک نے ان الفاظ کے ساتھ میلاد بیان کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں اللہ نے میلاد ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ میلاد بیان کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں اللہ نے یوں میلاد بیان فرمایا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 میں اللہ نے یوں میلاد بیان فرمایا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 170 میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا میلاد۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 174 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ رب کائنات ہمارے پیارے نبی کی آمد کو بھی بیان کر رہا ہے، اوصاف بھی بیان کر رہا ہے، کمالات بھی بیان کر رہا ہے، عظمتیں بھی بیان کر رہا ہے، میلاد بھی بیان کر رہا ہے، مقصد میلاد بھی بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی مجھے پوچھے کہ میلاد کہاں ہے تو پھر حدیثیں میرے اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنا میلاد بیان کیا، اپنی آمد کو بیان کیا۔ فرمایا کہ میں جناب آدم کو اللہ نے مخلوق میں چنا، مجھے ان میں رکھا، آدم کی اولاد میں ابراہیم کو چنا، ان میں کنانہ کو چنا، ان میں حضرت کنانہ کی
اولاد میں اللہ نے قریش قبیلے کو چنا، قریش قبیلے میں بنی ہاشم کو، خاندان کو افضلیت کے لیے چنا، مجھے ان میں بھیجا، فرمایا نسب اور تخلیق کے لحاظ سے تم سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نے خود صحابہ میں کھڑے ہو کے بیان کیا، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کا وہ خواب جو میری ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا، میں وہ خواب ہوں۔ اللہ کے محبوب نے خود اپنی آمد کو بیان کرتے ہوئے صحابہ میں کھڑے ہو کر بیان کیا تھا۔ جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا، میں فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، صحابہ کرام جمع ہو کر حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے، جمع ہو کر اوصاف بھی بیان کرتے، ولادت کے واقعات بھی بیان کرتے۔ جب کبھی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میلاد کہاں ہے، کہ صحابہ کی محفلوں میں میلاد لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں میلاد لکھا ہے، قرآن کی آیتوں میں میلاد لکھا ہے، قرآن کی تفسیروں میں میلاد لکھا ہے، تو میلاد کتابوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، تفسیروں میں ہے، اور عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جن کے مقدر میں حضور کے میلاد کی خوشی لکھ دی، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا، ان سے خوش ہونے والا بنایا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ محبت کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں، یا تو محبت کسی سے کی جاتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، یا کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے، یا محبت کسی سے کی جاتی ہے اس کے احسان جود و نوال کی وجہ سے، سخاوت، کمال یا حسن و جمال۔ یہ 3 اسباب ہیں بنیادی، اہل علم نے، امام زرقانی نے لکھے ہیں، مواعظ رضویہ میں بھی لکھے ہیں، یہ اہل علم نے 3 اسباب لکھے ہیں محبت کے بنیادی، سخاوت، کمال یا حسن و جمال۔ آج کے دور کا ہمارا نوجوان یہ سوال کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یورپ کے سفر میں مجھے ایک نان مسلم نے یہ سوال کیا تھا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی پچھلے دنوں کہ کالج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ سوال پوچھا، تو میرے ذہن میں الارم بجا کہ آج ہمارے نوجوان یہ سوچنے لگ گئے ہیں۔ سوال یہ تھا، why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کریں؟ we want freedom in our life، ہم اپنی زندگی میں آزادی چاہتے ہیں، میں اپنا اچھا برا خود سوچوں گا، خود ریسرچ کروں گا، خود غور و فکر کروں گا، میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گا، ہمیں پابند نہ کرو، یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا، یہاں جانا، یہاں نہیں جانا۔ ہمیں اپنے اچھے برے کا خود پتہ ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ہم اپنا اچھا برا خود سوچ لیں گے، ہمیں شریعت کی، حدیث کی، قرآن کی، دین کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ ایک باغیانہ سوچ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کی جا رہی ہے کہ ہم کسی کے باؤنڈ نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، ہمیں جناب اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اچھے کام کریں، اچھی باتیں کریں، اپنی مرضی سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، ہمیں پابند نہ کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں اگر آپ کے سوال پیدا ہوتا ہو یا ہو کبھی، اگر نہیں بھی ہے تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس کا جواب نقش کر دو۔ Why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. ہمارے آقا کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ان کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ محبت اگر کسی سخاوت کی وجہ سے کرتا ہے کوئی، تو اب کسی نے ایک عاشق کے سامنے حاتم طائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حاتم طائی بہت سخی تھا، کتنا عاشق کی اپنی سوچ ہے، یہ اپنے محبوب کے خیالوں میں مگن ہے۔ اس نے کہا حاتم طائی بڑا ہی سخی تھا، کہا کتنا؟ اس نے اپنے گھر کے 10 دروازے بنا رکھے تھے، ایک فقیر ایک دروازے سے آیا، حاتم طائی اتنا سخی تھا اس نے اس کو دیا، فقیر دوسرے دروازے سے آ گیا، حاتم طائی اتنا سخی تھا اس نے نہ نہیں کی، پھر دے دیا، تیسرے دروازے سے، چوتھے دروازے سے، فقیر 10 دروازوں سے آتا رہا، حاتم طائی دیتا رہا۔ اب عاشق جو تھا نا، اس نے کہا یہ تو مجھے کوئی بڑی سخاوت نہیں لگ رہی۔ اس نے کہا نہیں، بڑی سخاوت کی بات ہے۔ کہا حاتم طائی کے پاس فقیر ایک دروازے سے آیا، پھر دوسرے دروازے سے آیا، پھر تیسرے دروازے سے آیا، حاتم طائی نے پہلی بار میں
اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ اس کی جھولی بھر جائے؟ دوبارہ جھولی پھیلانی کیوں پڑی؟ فقیر آئے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ایک بار میں نعرہ رسالت، رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ کہ فقیر آتا نا میرے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر، ایک بار میں اتنا عطا کر دیں کہ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے؟ آیا جو منگتا مانگنے سلطان بنا دیا۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایک عربی آیا، مسلمان ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا عطا کیا، وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا، بلکہ صفوان بن امیہ کا واقعہ حنین کے موقع پر لکھا ہے کہ صفوان بن امیہ نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال اس کو عطا کیا، اتنا عطا کیا، وہ جنگل بھرا ہوا تھا مال اور مویشیوں سے، آپ نے سارا اس کو عطا کر دیا۔ اور اپنی قوم میں جا کر اعلان کرنے لگا، کہنے لگا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقیری کا خوف ہی نہیں رہتا، فقیری کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اتنی سخاوت کرنے والے، اتنی سخاوت کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اتنا جواد بنایا ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں انا اجود الناس، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ سخاوت کرنے والا ہوں، تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خود فرماتے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، فرماتے کہ بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور قاسم نعمت ہے، جس کو جو ملا، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ سخاوت والے ہیں، اجود الناس، تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت والے، تمام لوگوں سے بڑھ کر جود کرنے والے۔ اچھا، جواد بھی عطا کرنے والا ہے، کریم بھی عطا کرنے والا ہے۔ کریم وہ عطا کرنے والا کہ طلب پر عطا کرے، جواد وہ عطا کرنے والا کہ بن مانگے بھی عطا فرمائے۔ تو حضور جواد بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اپنے کلمے میں جو لا کہا ہے نا، اس کے علاوہ کسی سوالی کو کبھی لا نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا، کسی سوالی کو کبھی رد نہیں فرمایا۔ اتنا عطا کرنے والے، اتنا عطا کرنے والے کہ کسی کو انکار نہیں فرماتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے حبیب کسی سوالی کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ حضور میں سوالی ہوں اور سوالیوں کو خوشی ہے لا نہر کی۔ تو اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار حاجی خواجہ قطب فرید، ہاتھ اٹھا کے حق فرید، ایسا نہیں میرے جنگ شکر کا لارا اور ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید کا سچیا چارو دے وسیع، حق فرید کا سچیا چارو دے وسیع، تو سچوا رب جاگ جو تیری جان دے حق فرید، حق فرید، ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ جلوہ گر ہوئے، کھول کے رکھنا۔ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، دوست پیچھے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ محبت کے بنیادی طور پر 3 اسباب اہل علم نے لکھے ہیں. ایک سخاوت ہے، جود و نوال. دوسرا ہے کسی کا وصف و کمال. اب قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے اور آمینہ کے لال کا بھی ذکر فرمایا ہے. اب قرآن پاک میں قوم کا اعتراض، حضرت ہود کا جواب، دونوں کو قرآن نے بیان کیا. قوم نے اعتراض کیا، حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. قرآن میں اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا. قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا. قوم نے اعتراض ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا. اب جواب کا انداز بدل. پہلے قوم اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے. اب قوم نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے. انہوں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. تو اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو. علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. کفار نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا. اللہ نے اس لفظ مجنون کا جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ایک لفظ مجنون کے جواب میں پوری نعت حضور کی اللہ نے بیان فرما دی. اور یاد رکھیں، اللہ نہ تو کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ مجبور ہے. قسم یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضور کی عظمت کے لیے قسمیں بیان کی ہیں، کیونکہ اللہ نہ تو کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ کسی کا مجبور ہے. لیکن بات آئی نا محبوب کی ذات پر، تو رب کائنات قسموں کے ساتھ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور جو قلم نے لکھا ہے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پیارے تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. مگر اسی سورہ قلم میں اللہ نے ولید بن مغیرہ کے عیب کھولے. ایک موقع پر ابو لہب نے کہا تھا تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور تب ٹوٹ بھی گئے. ایک بار کئی دن تک وحی نہ آئی، جبریل نہ آئے. کفار نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا اور اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے معاذ اللہ ان کو مکروہ جان کر چھوڑ دیا. کہ ودع وقلا، انہوں نے 2 جملے بولے، ودع وقلا. ودع کہتے چھوڑ دینا، قلا کہتے مکروہ جاننا. انہوں نے کہا تمہارے رب نے تمہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا، اس لیے تم سے ناطہ توڑ لیا. اب جب وحی آئی تو رب نے کفار کی تکذیب اور رد فرمایا اور محبوب کی نعت بیان کی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. ودّ اور قلا کا جواب آیا. وَالضُّحَىٰ، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور زلفیں جب چھا جائیں، ان پیاری زلفوں کی قسم، ما ودعک، نہیں چھوڑا، ربک، تیرے رب نے، وما قلا، اور نہیں مکروہ جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تیری تو ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی. ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے. ایک بار جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے موقع پر عاص بن وائل نے آپ کو ابتر کہا. کفار مکہ نے آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا، منقطع النسل. یہ کہتے تھے معاذ اللہ جڑ کٹا، اولاد نہیں رہی، نسل نہیں چلے گی، نسل نہیں چلے گی تو آپ کا چرچہ اور ذکر ختم ہو جائے گا. کفار خوش ہونے لگے اور حضور علیہ السلام کے بیٹے کے انتقال پر آپ کا معاذ اللہ ابتر کہہ کے مذاق اڑانے لگے.
اب اللہ نے اس لفظ ابتر کا جواب دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے تمہیں ابتر نہیں بنایا، ابتر تمہیں نہیں بلکہ تمہارے دشمن کو کر دیا ہے، تمہیں تو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تمہیں تو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، ابتر تم نہیں ہو پیارے۔ ان شانئک هو الابتر، وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جڑ کٹا پیارے تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا ذکر مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا چرچا ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے پیر کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے مرید کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا استاد کرے، کسی کا چرچا اس کا شاگرد کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا کوئی سیاستدان کرے، کسی کا چرچا اس کا سپورٹس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مشیر کرے، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ عالموں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ سفیروں کا محتاج رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ تاجروں کا محتاج رکھا۔ پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تیرا چرچا بلند کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اور یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمانا کہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے، بالا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور، بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرما انا اعطیناک الکوثر، پیارے تمہیں کوثر کا مالک بنایا۔ میں لفظ کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا کہ لفظ کوثر سے مراد کیا ہے، مفسرین نے لفظ کوثر کے تحت اس کے معنی لکھے ہیں۔ یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، تفسیر معلم التنزیل، حضرت امام خازن نے تفسیر خازن میں جو بیان کیا، تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر، تفسیر مظہری میں، تفسیر بیضاوی میں، اور موجودہ دور میں ہم نے تفسیر خزائن العرفان میں، تفسیر نور العرفان میں، تفسیر صراط الجنان میں تفاسیر کو پڑھا کہ لفظ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد حضور کا حسن بھی ہے، کوثر سے مراد حضور کا علم غیب بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعداء دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات بھی ہے، کوثر سے مراد حضور کے دل کا نور بھی ہے۔ اب یہ 16 معنی تفسیر خزائن العرفان میں اس لفظ کوثر کے تحت لکھے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، پیارے تمہیں اللہ نے کوثر کا مالک بنا کے خلق سے افضل کیا، نسب عالی بھی دیا، تمہیں حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، جنت بھی عطا کی، حوض کوثر بھی عطا کر دیا، مقام محمود بھی عطا کر دیا، شفاعت کا اختیار بھی عطا کر دیا، امت کی کثرت بھی عطا کر دی، اعداء دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، فتوحات بھی عطا کر دی۔ یہ 16 معنی لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا ہے، اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں۔
پیارے تمہیں اللہ نے عطا فرما دی ہے. عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے, علم کے رب نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. شاناں تیریاں میں کی دساں, کون بیان سناوے, او کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے, جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں, شمار ختم ہو جائیں. اتنی نعمتیں, اتنی فضیلتیں, اتنی شان عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے, فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حق فرید فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. میں میتھ اسٹیٹسٹکس اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. اسٹیٹسٹکس جنہوں نے پڑھی ہے علم شماریات ہے, میتھ جنہوں نے پڑھا ہے, آئی ٹی کے جو ماہرین ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے جو ماہرین ہیں, پوری آئی ٹی, پوری اکاؤنٹیبلٹی کو, تمام میتھمیٹکس کے ماہرین کو قرآن کا چیلنج ہے یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا. You can't count the blessings of Allah. اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. پوری آئی ٹی تو کوئی ایسا سافٹ ویئر نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن دے, نہیں گن سکتے. اور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ نے لکھ گئے کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ قاضی ایاز فرماتے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں رب نے محبوب کو عطا فرمائی. اب قرآن پاک میں آپ نے غور کیا ہوگا, اگر یہ جملے سمجھ میں آ گئے نا تو کوثر کی بڑی پیاری تفسیر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. دیکھیں عربی میں کثرت کے لیے کچھ چیزیں بیان کیا تھی. کثیر زیادہ, بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں اکثر, بہت ہی زیادہ ہونا تو کہتے ہیں کثار. جیسے کہتے ہیں نا بگ بڑا, بگر بہت بڑا, بگیسٹ بہت ہی بڑا. کثیر اکثر, بہت ہی زیادہ ہو تو کہتے ہیں کثار. اور یہاں کثیر نہیں, اکثر نہیں, کثار بھی نہیں اور کوثر بھی نہیں. الکوثر معرفہ کے ساتھ تعریف اور بڑے. اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کا برتنا کیا ہے؟ قلیل, تھوڑا ہے. یہ قلیل ہے. یہ بڑے بڑے شہر, بڑے بڑے صحرا, بڑے بڑے دریا, بڑے بڑے سمندر, بڑے بڑے جو ہے وہ شپس, مشینریز, یہ کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں, ایوری تھنگ. اتنی بڑی دنیا, کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں, علوم, فنون, سرمایہ, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قلیل. اب خود سوچئے جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے, وہ کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا. یہ لوگ عقل کی تکڑیاں لے کے بیٹھ کے حضور کی شان تول رہے ہیں. او چلے ہو, تمہاری عقل تھوڑی, سمجھ تھوڑی, فہم تھوڑی, تخیل تھوڑا, تصور تھوڑا, اور مصطفیٰ کو رب نے الکوثر کا مالک بنایا ہے. لا متناہی, حد کوئی نہیں تھی نعمتوں کی, نہایت کوئی نہیں, ختم ہونے کا سرائی کوئی نہیں. حضرت بایزید بستامی نے لکھا تھا اور مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, جہاں عام انسانوں کے مقام کی انتہا ہے, وہاں سے جو ہے وہ مومن کامل کے مقام کی ابتدا, جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا, وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا. پھر ولایت میں درجات ہیں, ابدال ہیں, نقبا ہیں, نجبا ہیں, اغیاس ہیں اور غوث ہیں. اب یہ ابدالوں اور قطبوں اور نجبا میں, نقبا میں درجات ولایت کا تھا. فرمایا جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا, وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا, جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا, وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا, جہاں نبی کے مقام کی انتہا, وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا, جہاں رسول کے مقام کی انتہا, وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا, اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے, وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا
ہے اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے امام بولے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں۔ ان کے جملے آپ نے پڑھے کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما گئے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، قرآن میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ فضل و کمال تو دیکھو، کیوں نہ ان سے پیار کریں، کیوں نہ حضور کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ حضرت عیسیٰ نے انجیل کے الفاظ، انجیل برنباس کے چیپٹر 42 میں، چیپٹر 29 میں، چیپٹر 12 میں، چیپٹر 92 میں، چیپٹر 72 میں مختلف مقامات پر جو انجیل میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا There shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets. Wheresoever the Shaitan shall raise them up. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ لوگوں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں کئی شیطان کے کھڑا کرنے پر جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ اب لوگوں نے پوچھا ہم پھر سچے نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ حضرت عیسیٰ نے پہچان بتائی، نشانی بتائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انجیل برنباس چیپٹر 72 پیج 85 کے الفاظ، پھر ایک مقام پر چیپٹر 29 پیج 39 کے الفاظ بھی جب وہ حضور علیہ السلام کی نعت میں بیان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے Verily I say to you, the moon shall mistressly from his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. فرمایا لوگو تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں، جب وہ سونے کا بچپن ہوگا نا تو چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا۔ moon shall mistressly from his boyhood. چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا۔ and when he shall be grown up، جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hands، وہ چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ the world beware of casting him out، دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے، خبردار دنیا والوں نے ٹھکرانا بیٹھنا کہ چاند ان کے قبضے میں، چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا۔ آج کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب ان قوموں کو دیکھو وہ کتنی ترقی کر گئے، ان کو فالو کرنا، ہم نے اپنی تحقیق اور ریسرچ سے چلنا، ٹیکنالوجی میں ترقی کر گئے، اتنا آگے نکل گئے، چاند پہ پہنچ گئے۔ ہمیں اس لیے کئی لوگ امپریس کر رہے ہوتے کہ جناب ان قوموں کو دیکھو وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ ہم اس لیے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ چاند پہ جانا کون سا کمال ہے، انگلی کے اشارے پہ چاند کو چلانا میرے مصطفیٰ کا بچپن ہے۔ اور یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب مسلمان ہوئے، انہوں نے بتایا حضور میں نے آپ کا بچپن میں یہ کمال دیکھا تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے پہ چاند کبھی ادھر چلا جاتا کبھی ادھر چلا جاتا، یہ میں نظر کا وہم تھا یا کچھ واقعی ایسا تھا؟ فرمایا نہیں نہیں چچا تمہاری نظر کا وہم نہیں تھا، یہ چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، میں کسی بات پہ رونا چاہتا چاند مجھے روکتا تھا، ہنساتا تھا، کھیلتا تھا میرے ساتھ۔ عرض کیا کہا یہ 40 دن کی عمر تھی آپ کی جب میں نے یہ منظر دیکھا تھا، تو کیا آپ چاند کی باتیں سن لیتے تھے؟ فرمایا چچا یہ تو 40 دن کی عمر کی بات ہے، ابھی میں اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھا نا، تو چاند جب عرش کے نیچے سجدہ کرتا میں اس کے سجدے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا، لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا میں قلم کے چلنے کی آواز کو سن لیتا تھا۔ میں یہ حدیث پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جو نبی اپنی والدہ کے بطن اطہر میں لوح محفوظ پہ چلتے قلم کی آواز کو سن لے، عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کو سن لے، وہ کیا اپنے غلاموں کے درود و سلام کو نہ سنتے ہوں گے؟ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب انگلی کے اشارے پہ چاند کو چلاتے، میرے اعلیٰ حضرت نے یہ رمز بھی بیان کیا ہے کہ کیوں تھے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، کس لیے؟ اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور ہے، وہ تھا کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا
نور کا. کفار ہنستے تھے کہ حضور علیہ السلام کا بیٹا نہیں رہا, ان کی نسل نہیں چلے گی, اولاد نہیں چلے گی, پر رب نے اپنے محبوب کی اولاد بیٹی سے چلا کے دنیا بھر میں سیدوں کا نور عطا کر دیا. میرے امام بولے سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور وہ ابو جہل نے جو حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا تھا, قرآن پاک میں 27واں پارہ ہے سورۃ القمر, اس کی ابتدائی 2 آیات ہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آئی, چاند ٹوٹ گیا. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نور العرفان میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا ابو جہل نے. ابو جہل نے بڑی شکایتیں ہمارے آقا علیہ السلام کے خلاف لگائیں. کہنے لگا جی انہوں نے یوں کر دیا, یوں کر دیا, یوں کر دیا. حبیب جو تھا یہ یمن کا رئیس تھا, مکے کے جو ہے وہ قریش کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے, تو یہ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے, روب بھی تھا, دبدبہ بھی تھا. لوگ اپنے فیصلوں کے لیے اسے بلاتے تھے. اور ابو جہل نے کہا کہ حبیب میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, تو سختی کے ساتھ حکم دے جا کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائے, ان کا دین قبول نہ کرے. حبیب نے کہا جن کے خلاف تم شکایتیں کر رہے ہو ذرا ان کو تو بلاؤ, میں ان کی سنوں وہ کیا کہتے ہیں. تو یک طرفہ تو فیصلے نہیں ہوتے, مجھے ان سے بھی تو بات کرنے دو. حبیب نے جب یہ کہا تو ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں نہیں, ان کے سامنے نہیں جانا. حبیب نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے. حبیب نے کہا کیوں؟ کہنے لگا معاذ اللہ جادو کر دیں گے. تو ان کے پاس گیا تو پھر ان کا ہو جائے گا, ان کے سامنے نہیں جانا, یک طرفہ فیصلہ سنا جا, لوگوں کو منع کر جا. ابو جہل اصرار کرنے لگا. حبیب نے کہا نہیں میں یک طرفہ تو بات نہیں کر سکتا, مجھے ان کی بات تو سننے دو, لوگ کیا کہیں گے کہ دوسرے فریق کی بات ہی نہیں سنی. یک طرفہ فیصلہ کر کے چلا گیا. حبیب کے اصرار پر ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حبیب نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے کہا میں 2 باتیں لایا ہوں, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو بات ظاہر کروں گا وہ ایسی ہے جس پر جادو چلتا نہیں ہے, اور جو بات ظاہر نہیں کروں گا وہ ایسی ہے جو غیب کی خبر ہے, اور نبی کے سوا غیب بتائے گا کوئی نہیں. تو نبی نباؤن سے بنا ہے, یہ لفظ نبی جو ہے نباؤن سے ہے. نباؤن کا معنی ہے پوشیدہ خبر, نبی کا معنی یہ بنتا ہے پوشیدہ خبریں بتانے والا, غیب کی خبریں بتانے والا. حبیب نے کہا 2 باتوں پر فیصلہ کر جاؤں گا, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا بول جو تو ظاہر کرنا چاہتا ہے. حبیب نے کہا جادو زمین پہ چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چلتا. اگر آپ واقعی نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا حبیب تو نے تو آج کمال کر دیا, ہمارے تو ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی, آج پتہ چلے گا, توڑنا ذرا. آپ نے فرمایا حبیب ان سے پوچھ اگر میں نے توڑ دیا تو مانو گے؟ 3 بار اقرار کروایا. کہنے لگے جی مانیں گے, مانیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا. میں اپنے وجدان میں کہتا ہوتا ہوں چاند کے تو نصیب چمک اٹھے, چاند کی تو قسمت چمک اٹھی. چاند تو کب سے منتظر ہے جلوہ یار, ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. یہ چاند جو حضور کا بچپن میں کھلونا رہا ہے, یہ چاند جو آپ کے اشاروں پہ چلتا رہا ہے, یہ چاند تو کب سے منتظر ہے غلامی کا یا وہ رنگ دکھانے کے لیے. آپ نے اشارہ فرمایا, چاند کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے ادھر گیا, ایک ٹکڑا کٹ کے ادھر آ گیا. مکے کے 2 کناروں یا پہاڑ کے اوپر اور نیچے یوں جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے نظر آنے لگے. ابو جہل کہتا لگتا ہے ہماری آنکھوں پہ جادو چل گیا ہے. مکے کی گلیوں میں لوگ دوڑائے, سوتے لوگوں کو اٹھا کے پوچھا اوپر دیکھو, جو دیکھے کہے چاند ٹوٹ گیا ہے, جو دیکھے کہے چاند ٹوٹ گیا ہے. کہنے لگا لگتا ہے پورے مکے پہ جادو چل گیا ہے.
حبیب نے کہا اب اس کو جوڑ دیں، آپ نے چاند جوڑ دیا، آپ نے فرمایا گواہ رہنا۔ حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں ہے، دوسری بات میرے دل میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حبیب تو یہ بول وہ دل والی بات صرف ظاہر کرنی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ تو ہے ایک مراد، ہے ایک تمنا، حبیب یہ بتا وہ بات صرف ظاہر کروں یا پوری بھی کر دوں؟ حبیب قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا لجپال کرم کر دو، پوری بھی کر دو، پوری بھی کر دو۔ آپ نے فرمایا حبیب جب تو یمن سے چلا تھا مکے آنے کے لیے، راستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہیں، کوڑ کی مریضہ ہے، تو کہتا ہے یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے اور کھانے کے قابل ہو جائے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تکلیف بڑھ رہی ہے، یہی مراد تھی؟ کہنے لگا یہی تھی۔ پھر میں جا یمن چلا جا، جا یمن چلا جا، تیری بچی کو شفا دے دی ہے، جا یمن چلا جا، تیری بچی کو ٹھیک کر دیا۔ حبیب کہتا ہے مکے والو تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں مان گیا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا میں نہیں کہتا تھا وہ سامنے نہ جائیں۔ حبیب کہنے لگا بدبخت تو یہ نہیں دیکھ رہا انہوں نے چاند توڑ کے جوڑا ہے، وہ دے نہیں دیکھ رہا دل کی باتیں، یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ میں تو اپنی گھر والی کو بھی یہ بات نہیں بتا کے آیا تھا تو یہ بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں بتا رہی اللہ کے نبی ہیں۔ حبیب تو کلمہ پڑھ کے پلٹا یمن کی طرف، گھر پہنچا، دروازہ کھڑکایا، سین میں ایک بچے کھیل رہے محلے کے، اندر دوڑا جہاں چارپائی پہ پیرالائز معذور بچی پڑی تھی، سالہ سال سے معذور بچی کی چارپائی خالی، رو پڑا، اپنی گھر والی کو آوازیں دے رہا ہے کیا میری بچی مر گئی؟ کہنے لگی نہیں، باہر آ، سین میں بچے دیکھ، محلے کے بچوں میں جو سب سے خوبصورت بچی ہے نا وہ تیری بیٹی ہے۔ آواز دی، بچی دوڑ کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، بچی گود میں آئی، وہ باپ اس کا ہاتھ لگا لگا کے روئے، دیکھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یقین نہیں آتا، کہتا ہی وہ بچی کی ماں پوچھتی کیوں؟ کہنے لگا میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا، میں تو کہتا تھا یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے یا مر جائے، میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا۔ اتنی چینج، اتنی تبدیلی، قربان میں ان کی بخشش ہے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ میں تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا جتنا حضور نے کرم فرما دیا، جتنا عطا فرما دیا۔ وہ بچی رو پڑی، بچی کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ بچی کہتی ابا تو گیا مکے، موت سے دیکھے، موت سے دیکھ کر ایمان لایا اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہتا کیسے؟ کہتی اماں بتاتی اس رات چاند ٹوٹ گیا تھا، میں تو تھی اندھی دیکھ نہیں سکی، چاند ٹوٹ کے اماں بتاتی ہے جڑا، پھر کہتی میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی، ایک نور والا آیا، میں نے دیکھا ایک نور والا آیا۔ کہتا کیسے تھے؟ کہتی ابا زلفیں ایسی، پیشانی ایسی، رخسار ایسے، میں یہ روایت پڑھ رہا تھا مجھے گولڈے کے تاجدار یاد آ رہے تھے، مکھ چن بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بھریا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ وہ بچی کہتی ابا رخسار ایسے، پیشانی ایسی، زلفیں ایسی، چہرہ ایسا۔ وہ کہنے لگا وہی تو تھے جن کے پاس میں بیٹھا تھا۔ کہتی ابا پھر وہی آئے تھے، اپنا دست شفا رکھا، میرے سارے مرض دور کر دیے، مجھے کلمہ پڑھایا، صبح اٹھی تو میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے، جو چاند کو اشارہ کرے، جو چاند کو ٹکڑے کر دے۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء
کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ حضرت نوح کو پکارا یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت موسیٰ کو پکارا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں، یا آدم یا نوح یا ابراہیم نام لے لے کے بلایا جا رہا ہے، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا زکریا یا یحییٰ یا ابراہیم۔ اور جب آمینہ کے لال کو پکارا تب ہمارے لجپال کو پکارا، ہمارے آقا و مولا کو پکارا، ہمارے مأویٰ و ملجا کو پکارا، ہمارے سید و سردار کو پکارا، ہمارے لجپال کو پکارا۔ اب قرآن کا انداز بدلنے لگا ہے، پکارنے کا رب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ پہلے نام لے لے کے بلایا اور انہیں فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یاسین طٰہٰ، انہیں نام لے لے کے بلایا، انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہمارے امام نے سچ لکھا نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، نہ مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس کے کلموں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ جیسے ہے ایک سب کا خدا ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا۔ اور ہم تو ہم ہیں، دیکھو گے محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہم نے بھیجے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، منهم من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا۔ یہ سب درجوں جو بلند کیا ہے نا، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا، اپنی چاہتوں کا مرکز بنایا، اور ان کی اطاعت کا جو ہم پیغام لے کے چل رہے ہیں کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی محبت میں جیو، کیونکہ رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ ان کو صورت میں بے مثل و بے مثال بنایا، ان کو کردار میں بے مثل و بے مثال بنایا، ان کو اوصاف میں بے مثل و بے مثال بنایا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو ایک
ایک معجزہ دیا, کسی کو 2 معجزے دیے. وعلم آدم الاسماء, حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا. حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا. حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا. حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو کھڑا کرنے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم موم کی طرح کر دیا. حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ, کسی کو 2 معجزے, کسی کو 3 معجزے, کسی کو 4 معجزے. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی, جب ہمارے لجپال کی باری آئی, تب ایک معجزہ نہیں, 2 معجزے نہیں, 3 معجزے نہیں, 4 معجزے نہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے برہان, روشن دلیل, سراپا معجزہ آ گئے. یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے, ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا. ان کی ولادت معجزہ, ان کا دنیا میں تشریف لانا معجزہ, ان کا بچپن معجزہ, جوانی معجزہ, سر معجزہ, بال معجزہ, پیشانی معجزہ, آنکھیں معجزہ, نظر معجزہ, بینی معجزہ, لحاظ معجزہ, دندان معجزہ, لب معجزہ, زبان معجزہ, رخسار معجزہ, ریش معجزہ, کان معجزہ, گردن معجزہ, قدم معجزہ, ہاتھ معجزہ, بازو معجزہ, انگلیاں معجزہ, ناخن معجزہ, سینہ معجزہ, ان کا پسینہ معجزہ, ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد ساریار, حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید, حق فرید. ہے روئے زمین کا کوئی شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ یہ مدینے کی مٹی ہے جو کوڑ کا مریض بھی ملے تو شفا پا جاتا ہے. لوگ برابری کی بات کرتے ہیں, لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاتے ہیں. تو تے کتے تیرے تے غلامہ دا جواب نہیں. میرے مصطفیٰ جانے رحمت کے کمال کو, اوصاف کو پڑھا ہی نہیں کسی نے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دکھتی آنکھیں خیبر کے روز ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا. مولا میرے مولا فرماتے ہیں پوری زندگی دوبارہ میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. پھر احد کے میدان, اب یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. میں ڈاکٹروں کے اجتماع میں بیٹھا تھا, ڈاکٹرز بیٹھے تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یار آپ لوگ دعوت اسلامی والے لڑکوں کو داڑیاں رکھا دیتے ہو, پگڑیاں بنا دیتے ہو, ان کو یار ترقی نہیں کرنے دینی ہے. آپ نے دنیا چاند پہ پہنچ گئی, تحقیق, ترقی, ریسرچ میں کہاں سے کہاں. یار تم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں اب 5ویں صدی کی باتیں کرو گے تو دنیا سے ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ میں کتنی دنیا آگے نکل, دیکھو تو صحیح ترقی کتنی ہو گئی. ہاں میں نے کہا میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں, آنکھ کھولے بغیر آنکھ کے آپریشن ہونے لگ گئے, کمپیوٹر سسٹم آ گئے, اتنی ترقی ہو گئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایک بات بتائیں مجھے, میں ایک پیشنٹ لے کر آؤں جس کی آنکھ میں لوہا یا سریا لگ گیا, ہم نے سریا کھینچا, لوہا کھینچا, آنکھ باہر آ گئی. میں نکلی آنکھ لے کر آؤں اور کہوں ڈاکٹر صاحب ذرا کوئی جلدی سے دوائی لگا کے آنکھ کو جوڑ دو, ایسی جوڑ دو بس دیکھنے, ابھی فوراں دیکھنے بھی لگ جائے. Is it possible? نہیں. میں کوئی میڈیسن بن گئی 21ویں صدی میں, بڑی ترقی ہو گئی. آپ کوئی ایسا آپریشن بتا دیں مجھے کر کے, میں 5ویں صدی کی بات بتاؤں آپ کو, ایسا آپریشن ایک بتاؤں. 21ویں صدی 22ویں صدی میں بھی کوئی ڈاکٹر اپنا تھوک لگا کے مجھے نکلی آنکھ جوڑ کے دکھا دے. بڑی ترقی کے بعد بھی جب ہم ایسے آپریشن تک نہیں پہنچ سکے, اگر تم کمال کی بات یہی کرتے ہو کہ جناب وہ دیکھو اتنا کمال ہو گیا, میں کہتا ہوں پھر میں تمہیں بتاؤں صحیح بخاری شریف میں حضرت قتادہ احد کے میدان میں تیر لگا, تیر کھینچا, آنکھ باہر آ گئی, رخسار پہ بہ گئی, اب نکلی ہوئی آنکھ, اب خون نکلا, مواد نکلا, ڈیلا نکل آیا, آنکھ نکل آئی باہر. حضرت قتادہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. طبیبوں کے طبیب, جگ کے طبیب, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے آقا میری آنکھ ضائع ہو گئی. فرمایا قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں.
یہ آنکھ مانگنے گئے, آگے جنت تقسیم ہو رہی ہے. حضرت قتادہ نے بھی نہ نہیں کی, جنت کا انکار نہیں کیا. عرض کیا آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے, مگر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا. حضور میں گھر جاؤں گا, کانا ہوتا تو میں سونا نہیں لگوں گا. عرض کیا آقا میری بیوی کو میرا کانا ہو جانا اچھا نہیں لگے گا. آپ سمجھ گئے. حضرت قتادہ کی آنکھ لی جو ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی, اندر رکھی, اوپر لعاب دہن لگا دیا. راوی کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا. پہلے سے بھی خوبصورت کر دی آنکھ. بازو کٹ گیا بدر کے میدان میں ایک صحابی کا, یہ کٹا ہوا بازو اٹھا کے لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آپریشن کیا, ٹوٹا کٹا ہوا بازو لعاب دہن لگا کے واپس جوڑ دیا. کہتے جوانوں کی طرح بڑھاپے میں بھی کام کرے وہ بازو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حبیب کے والد کو لایا گیا. حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا, ان کی آنکھوں میں نور عطا کر دیا. خندق کی کھدائی میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, بھوک کے آثار حضرت جابر نے دیکھے. گھر گئے, گھر والی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے پکانے کا ہے؟ کہ تھوڑے سے جو ہیں اور یہ بکری ہے چھوٹی سی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بکری ذبح کر لی, جو کا آٹا بنایا. یہ چند افراد کا کھانا تھا. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا 4-5 افراد کو لے لیں ساتھ, اور ہمارے گھر دعوت ہے آپ کی. آپ نے فرمایا خندق والو چلو, جابر نے آج دعوت کی ہے. پورا 1000 سے زیادہ صحابہ سارے چل پڑے حضرت جابر کے گھر کی طرف. حضرت جابر دوڑے گھر کی طرف اور جا کر اپنی زوجہ سے کہنے لگے آج بڑا مشکل ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ آج بڑی شرمندگی ہوگی. کیا؟ کھانا تو 4-5 لوگوں کا ہے اور حضور 1000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, بڑی شرمندگی ہوگی. آپ کی زوجہ نے پوچھا جابر آپ نے بتایا نہیں تھا حضور سے, عرض نہیں کی تھی کہ ہمارے گھر کتنا سا کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بتایا تھا حضور اتنا سا کھانا ہے, 4-5 افراد کو ساتھ لے لیں, لیکن حضور پھر بھی سب کو لے کر آ رہے ہیں. آپ کی زوجہ نے کہا جابر جب ہم نے بتا دیا ہے کھانا کتنا ہے تو پھر ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جو لا رہے ہیں وہی سنبھالیں گے. ہم نے تو بتا دیا ہے کھانا کتنا ہے گھر میں, تو جو محبوب لا رہے ہیں تو وہ ہمیں رسوا نہیں کریں گے. آپ نے ارشاد فرمایا جابر گھر والوں سے کہنا جب تک میں نہ ہوں روٹی لگانا شروع نہ کریں اور سالن کی ہنڈیاں چولہے سے نہ اتاریں. راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ملا دیا. ذرا گھر جا کے کبھی کر کے دیکھنا نا, اوقات پتہ چل جائے تجھے. تیری بیٹی وہ کھانا نہ کھائے, تیری گھر والی وہ کھانا نہ کھائے, اور میرے محبوب کا لعاب دہن بھنڈیا میں گیا. فرماتے ہیں وہ کھانا اتنا برکت والا, آٹے میں ملا دیا, روٹیاں بنانا شروع کر دی, آٹا ختم ہی نہیں ہو رہا. 10 صحابہ آتے گئے کھاتے گئے, 10 صحابہ آتے گئے کھاتے گئے, 10 صحابہ آتے کھاتے, 1000 سے زیادہ صحابہ نے کھانا کھا لیا. حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھوں کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ نظر آ رہا ہے. برکت اتنی ہو گئی, پھر سب کو کھانا کھلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈال دیا. راوی کہتے پورے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا اسی کنویں کا پانی بنا دیا. حضرت محمد بن حاتب کے ہاتھ پر ہنڈیا گر گئی, جل گیا. اس جلے ہوئے ہاتھ پر حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا, جلنے کا نشان بھی ختم کر دیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ روایتیں, یہ واقعات, یہ معجزات بتا کے کہ جس پیغمبر کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی. تیری صورت, تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں, پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی. اور لوگ ہمیں کہتے چاند پہ چلے گئے تو ان
سے متاثر ہو جائے. میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی سے, ریسرچ سے شریعت نے نہیں روکا. اور آگے بڑھو, اور آگے جاؤ, چاند پہ جائے, مریخ پہ جائے, اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ, پر کہاں تک جاؤ گے؟ تمہاری حد ہے. سیارے رکیں گے, سیٹلائٹس رکے گی, سائنس کے ایک مقام پر حد ہے, پر اللہ کے حبیب چلے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی, وہاں سے پھر ساتواں آسمان, سدرۃ المنتہا, عرش معلی, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. اللہ کا دیدار, 14,000 عالمین کی سیر. میرے مصطفیٰ سب سیریں کر کے پلٹ کر بھی آ گئے. کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا, پانی چلتا رہا, ادھر اتنا بھی وقت نہیں گزرا. یعنی رات ختم نہیں ہوئی, کائنات ختم ہو گئی. جس کی سیر کا یہ عالم ہے, اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ وہ ہے جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. پوری سائنس اکٹھی ہو جائے, سارے سائنٹسٹ اکٹھے ہو جائے, سورج کو 1 انچ پلٹا کے دکھا دے, 1 انچ روک کے دکھا دے, 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں لا سکتے. یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو میرے مولا, تمہارے مولا, جگ کے مولا کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دے, کہ ڈوبے سورج کو پلٹا دے. اور معراج سے واپسی پر بدھ کے روز ڈوبتے سورج کو ڈوبنے سے روک لے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو لعاب دہن سے نکلی آنکھوں کو جوڑ دے, جو لعاب دہن سے ٹوٹے بازو کو جوڑ دے, جو لعاب دہن سے نابیناؤں کو بینا کر دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت جابر کی دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں میں ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو اندھیرے کمروں میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جائیں, ایسے نور والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو کسی دلہن کو اپنا پسینہ تحفے میں عطا کر دے, پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو جانے لگ جائے, ایسے معطر کو مصطفیٰ کہتے ہیں. جو گلیوں سے گزر جائیں, رستے مہک جائیں, ایسی مہک والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. جو درختوں کو چلا کے کلمہ پڑھا دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا دے, بادل برسا دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو برستے بادلوں کو اگلے جمعہ کو انگلی کے اشارے پہ چلا دے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جن کے دور سے حضرت عائشہ کا حجرہ چمکنے لگ جائے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. اماں حلیمہ کا گھر چمکائے, انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت حسین کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرے, حضرت حسین کسی اندھیرے کمرے میں جائے تو کمرے چمکنے لگ جائے, ایسے سراج منیر کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار, ہو گیا کوئی رب نے بنایا نہیں. تین میرے نبی دیے, رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے دعا, سونا سورج نو موڑدا, آپے چند توڑدا تے آپے چند چھوڑدا, ٹکڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. رب نبی رو رب یار رب دا ایویں لڑن لڑان دی لوڑ کوئی نہیں. جو کچھ چل رہا ہے بندے رب کو اتے سونے حبیب نو لوڑ کوئی نہیں. اور رب دے کل خزانے میں ملے مسجی شہر صاحب عالم کو لوڑ کوئی نہیں. صاحب رسا سنو پر سائی تبلی والے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بنایا ہی ایسا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جیسا سونا میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے. اور حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار اور روشن اور حسین حضور علیہ السلام کا چہرہ. حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کیا کہا, فرماتی ہے کہ مصر میں اس نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹنے والی عورتیں اپنے
ہاتھ نہ کاٹتی, اگر میرے مدنی کو دیکھ لیتی نا اپنے کلیجے چیر ڈالتی, انہیں پتہ بھی نہ چلتا. اکثر صحابہ جنہوں نے شمائل ترمذی میں حلیہ بیان کیا نا حضور علیہ السلام کا, اکثر ایک جملہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں, لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا, ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. اب میں موضوع تو بہت طویل, ماحول بھی ایسا بن گیا ہے, میں تو سمجھا ٹائم ہو گیا تو اب آپ لوگ گھڑیاں دکھاؤ گے کہ بھائی, لیکن اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کا تو ماحول بن گیا, موڈ میرا بھی بن گیا, لیکن اب ظاہر ظفر بھائی کیسے لوگ ہیں یار, یہ حضور کے دیوانے ہیں یار. یہ میں اس بات پر رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس بات پر میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. مولا تیرا شکر ہے, تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے, ہمیں خوشی ہو رہی ہے. مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا. حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے, چہرے کھل رہے ہیں, چہروں پر حضور کی محبت کی چمک آ رہی ہے, اور کوئی حضور کے عشق میں آنسو بہا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ عاشق لوگ ہیں کہ عشق جنادے ہڈی رچیا رونا کم ہونا, ملتے روندے وچھرے روندے تے روندے نے وچراوا. وہ رو رہے ہیں, حضور کی یاد میں رو رہے ہیں, دیدار کی طلب میں رو رہے ہیں. اپنی اپنی کیفیت ہے, آنکھیں اشک بہا رہے, کوئی یاد کر کے رو رہا ہے, کوئی محبوب کے وہ ذات سن کے حضور کے تصور میں رو رہا ہے. یہ یاد ہے محبوب کی. اور میں آپ کی بارگاہ میں ساری باتیں رکھ کے یہ سوال کرتا ہوں, اب مجھے بتاؤ حضور جیسا کوئی سونا ہے, ان جیسے کمال والا کوئی ہے, اور ان جیسا احسان کرنے والا بھی کوئی ہے جو دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے, جو دنیا میں پیدا ہوئے اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے. اب مجھے مقصد میلاد بیان کرنا ہے آخر میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہم آپ کو پتہ پیسوں کے لیے تو بولتے نہیں, بیان پیسوں کے لیے تو کرتے نہیں, مقصد میلاد رکھنا آپ کے سامنے. کچھ لوگ سمجھتے جناب ہم نے محفل کرا لی, چراغاں کیا, سجاوٹ کی, جھنڈے لگائے, جلوس میں گئے, بلے بلے جی اب پورا سال نہ نماز پڑھنی ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ شریعت, نہ اسلام کی کچھ تعلیمات پر فکر, نہ حلال حرام کی تمیز. نہیں, میلاد بھی منانا ہے, میلاد والے کی بات بھی ماننی ہے. جشن مناؤ, چراغاں کرو, سجاوٹ کرو, جلوس, محفلیں, یہ اپنی جگہ ہے. بعض لوگ عمرے بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, چہرے بھی دیکھو تو لگے یہی جناب بنگا حیات کا کتب یہی جا رہا ہے, لیکن وہ ملاوٹ نہیں چھوڑتے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتے, جھوٹ نہیں چھوڑتے, دھوکہ نہیں چھوڑتے. ملاوٹ کاروبار میں کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, گودام میں مال مکس کر رہے ہیں, چاولوں میں مکسنگ کر رہے ہوتے ہیں, مرچیں ملاوٹ والی, تو گڑ بن رہا ہے تو اس میں چینی ڈال رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں جناب. کئی لوگوں کو دیکھو نا ظاہری طور پہ بڑے نیک نظر آتے ہیں, اندر حسد, کینے, عداوتیں, بغض, نفرتیں لے کے, تکبر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. ایسوں کے بارے میں پتہ ہو بابا جی کیا کہتے تھے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, چھری نہ پھیری نفساں اُتے تے تمبے کیتی جاندے ہو, دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو. کئی لوگ بڑا جناب 11ویں کی دیکھ پکا دیجیے, ہم نے جناب بعد اب تو نماز پڑھنی کوئی نہیں, ہمارے تو پیروں نے پڑھ دی ہے نا, پیروں بخشے گئے ہم تو. 11ویں جس کی منا رہے ہو اس کی بات بھی تو مانو, میلاد جس محبوب کا منا رہے ہو اس کی آمد کے مقصد کو بھی تو سمجھو. اب آپ غور کریں نا, کوئی ہے اتنا پیار کرتا ہو جو ہم سے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے غاروں میں جا جا کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے رہے. معراج کی رات ہمیں نہ بھولے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 3 دن حضور کو تلاش کرتا رہا, نہیں ملے. ایک پہاڑ کی طرف میں نکلا ہوا, ایک چرواہے سے پوچھا تو نے میرے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا تیرا آقا کون ہے, لیکن ایک بات ہے کہ یہ غار ہے, اس کے اندر نا پتھروں کے بیچ میں اندر کر کے ایک بندہ ہے, کوئی غار کے اندر رو رہا ہے. میری بکریاں کھانا پینا چھوڑ کے غار کے پاس بیٹھی رہتی, روتی رہتی. آپ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے اس چرواہے سے پوچھا کوئی آواز بھی سنی تو نے؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد روتے روتے کا آواز آتی ہے, رب حبلی امتی.
रब्बी हबली उम्मती। हजरत अबू हुरैरा रो पड़े, फरमाया यही तो मेरे आका है। हम आराम की नींद सोए और हुजूर सजदों में उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। विसाले ज़ाहरी के वक्त हमें ना भूले। जब लहद अनवर में तशरीफ ले गए ना, कब्र अनवर में, हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते, मैंने आखिरी दीदार के लिए चादर चेहरे से हटाई ना, उस वक्त भी लब हिल रहे थे, उम्मती उम्मती लब पे जा रहे थे, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। महशर के मैदान में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी वो रिवायत है मिशकात शरीफ में। मिशकात शरीफ में फरमाया हज़रत अनस से, जब हज़रत अनस ने पूछा था ना, आका मैं आपकी शफाअत का तलबगार हूँ, क्या मुझे आपकी शफाअत मिलेगी? फरमाया हाँ। कहाँ मिलूँ आपको? फिर कहाँ ढूंढूँ महशर में? वह बहुत बड़ा होगा। फरमाया हौज़े कौसर पर, मीज़ान पर या पुल सिरात पर। अर्ज़ किया वहाँ ना मिले? फरमाया मिल जाऊँगा। ये तीन पते बताए अपने, या मीज़ान या हौज़े कौसर या पुल सिरात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपना पता बता रहे हैं महशर में। मैं इस हदीस की शरह मिरातुल मनाजी में पढ़ रहा था, मुफ्ती अहमद याकर नईमी ने लिखा है, जिसका खुलासा ये है, ये मुकाम महमूद वाले आका ये महशर में हौज़े कौसर पर क्या करते होंगे? फिर मैं अगर जो खुदाम फरिश्ते मुकर्रर हैं पानी पिलाने पर, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से जो मोहब्बत फरमाते हैं ना, इनकी प्यास बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुजूर खुद प्याले भर भर के पिलाने लग जाएंगे। और कोई उधर रोएगा, हुजूर मैं गिरा मुझे बचा ले। पुल सिरात पर लड़खड़ाया, गिरने लगा, अब आएंगे बाजुओं का सहारा देंगे, पुल सिरात से पार करवाएंगे, गिरते हुओं को निकालेंगे, गिरे हुओं को निकालेंगे, सजदों में गिरेंगे, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। और कोई उधर रोएगा, हुजूर मुझे बचा ले, मुझे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, वजन की है, नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, और उसे खींच रहे जहन्नम की तरफ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और फरमाया किसी की नेकियों के पलड़े में हुजूर उसका पड़ा हुआ दरूद रखेंगे, किसी की नेकियों के पलड़े में हुजूर अपनी नेकियां रखेंगे, किसी की नेकियों के पलड़े में हुजूर अपना प्यारा कदम रखेंगे। फरमाएंगे फरिश्तों देखो इसका पल्ला वजनी हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जैसा मेरा हबीब कहता है वैसा करो, क्योंकि इनसे वादा है, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, प्यारे तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। महशर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे। आप फरमाते सारे नबियों के मिंबर लगे हुए होंगे, मेरा मिंबर भी लगा हुआ होगा, सारे नबी अपने अपने मिंबरों पर बैठ जाएंगे। फरमाया मैं नहीं बैठूंगा। अर्ज किया आप क्यों नहीं बैठेंगे? फरमाया मैं अपनी उम्मत के फैसला होने तक नहीं बैठूंगा, मैं अपनी उम्मत का फैसला होने तक नहीं बैठूंगा, जन्नत की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा, अपने उम्मतियों को बख्शवाऊंगा अपने रब से। एक हदीस मैंने पढ़ी थी जिसका खुलासा ये फरमाया कि मैं अपनी कब्र अनवर में भी गया, तुम्हारे अमल देखता हूँ, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। इस आयत की तफसीर में भी लिखा है कि उम्मतियों के अमाल से नबी बाखबर होते हैं। मैंने जब ये जुमले पढ़े तो मैं हिल गया था। उम्मती के अमाल नबी के सामने पेश किए जाते हैं, हमारे अमाल उन्होंने देखे। हुजूर फरमाते मैं तुम्हारी नेकियां देखता हूं तो मेरा दिल खुश होता है, और जब तुम्हारे गुनाह देखता हूं तो मेरा दिल रंजीता हो जाता है। मेरे प्यारे भाई, जब तू शराब पीने जाता है ना तो हुजूर का दिल दुखता है, जब तू किसी नाजायज औरत की तरफ चला ना तो हुजूर और इस्लाम का दिल दुखता है, जब तू छुप छुप कर मोबाइल पर गंदी फिल्में ड्रामे देखता है ना तो हुजूर का दिल दुखता है, आलाते मौसीकी से हुजूर का दिल दुखता है, हराम कामों से हुजूर का दिल दुखता है। जब तू माँ बाप को सताता है ना, माँ बाप को गालियां देता है, माँ बाप को दुख देता है, हुजूर का दिल दुखता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल दुखाने वाला काम मत कर। फिर आगे रिवायत में मेरे जुमले पढ़े, पर मैं तुम्हारी नेकियां देखता हूँ मेरा दिल खुश होता है, तुम्हारी बुराइयां देखता हूँ मेरा दिल रंजीता हो जाता है। फिर फरमाते मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआएं मांगता हूँ। एक गुनाह मेरा मापियों में देवे तेज निकाला, लख गुनाह मेरा आका वेखे पर्दे पावन वाला। जुर्म हम करें, माफिया वो मांग रहे हैं,
खताएं हम करें, बख्शिश की दुआएं वो मांग रहे हैं। अरे कोई करता इतना प्यार किसी से? तेरी वहशतों पे ऐ दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। वो इतना प्यार करे। अब मुझे बता, उनकी मोहब्बतों का जवाब या शराब की बोतलें थी? उनके आंसुओं को आज उम्मत ने भुला दिया, उनके एहसानात को आज कौम ने भुला दिया, उनके प्यार को आज हमने भुला दिया। ये नमाज़े कज़ा करना उनकी मोहब्बत का जवाब नहीं था, ये फिल्में ड्रामे उनके आंसुओं का जवाब ये नहीं था, ये झूठ बोलना, हराम कमाना, बेहयाई करना, ये उनकी मोहब्बतों का जवाब ये नहीं था। उनके आंसुओं का जवाब तो ये बनता था कि एक जान क्या है अगर तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। उनके आंसुओं और मोहब्बतों का जवाब तो ये था कि हम फिदा हो जाते उनके कदमों पे, निछावर हो जाते उनके अहकामात पर। मगर आज हमारा नौजवान गफलतों में पड़ गया, आज बेहयाई में पड़ गया, आज गंदे कामों में पड़ गया। आज के इस मुकद्दस मीलाद के इज्तिमा के आखिर में आज हमें अज़्म करके जाना है, हमने कभी अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने वाला काम नहीं कर रहा। शायद हम अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार हुजूर हमसे करते हैं। वो इतना प्यार करें और उनके प्यार के जवाब में हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। खुदारा शैतान के किसी वार का शिकार मत होना, शैतान के चक्कर में आके इस निस्बत को ना टूटने देना। शैतान तुम्हारी ये निस्बत तोड़ना चाहता है, शैतान तुम्हें हुजूर के दर से दूर करना चाहता है, शैतान तुम्हें शराब में, नशे में, जुए में लगा के, हराम कामों में लगा के, बदकारियों में लगा के हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर करना चाहता है, इनको नाराज करना चाहता है। इस शैतान को ललकार के उठा बता के जाना कि ऐ बदबख्त लईन शैतान, तेरा चक्कर नहीं चलेगा, तेरे वार नहीं चलेंगे। हम हुजूर की निस्बत को कभी टूटने नहीं देंगे, अपने आका से अपना नाता कभी टूटने नहीं देंगे। हम हुजूर के जो वो खतावार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है, हम बागी नहीं है, हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन कभी गुनाह करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की नीयत नहीं थी। हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन बागी नहीं है, गद्दार नहीं है। कोई है ऐसा जो कहे कि जनाब मैंने गुनाह नबी पाक का मुकाबला करने की नीयत से किया था? नहीं नहीं, हमारा गुनाहगार से गुनाहगार लड़का भी ये नहीं कहेगा कि मैंने मुकाबला रसूल पाक का मुकाबला करने की नीयत से गुनाह किया था। नहीं, हो गया, हम खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, पर जो कुछ भी है सोनिया तेरी ही उम्मत में है। तो आज के इस मिलाद के इज्तिमा के आखिर में हम ये निस्बत, ये नाता, इसकी मजबूती के लिए दुआ भी करेंगे। और जैसे काशिक ने कहा था कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है, आज भी है। ये मैंने पूरे बयान में आपको एक बार नहीं कहा कि ऊंचा बोलो या सुभान अल्लाह कह दो, मैंने आपसे बुलाया नहीं, लेकिन मैं आखिर में चाहता हूं बैठे हो, खड़े हो, पीछे हो, दाएं बाएं हो, मैं चाहता हूं सीने की आवाज से नौजवानों शैतान को ललकार के बता दो कि तू मेरे मुस्तफा से मेरा नाता तोड़ नहीं सकता। और हुजूर की बारगाह में फरियाद करते आका अपने कदमों से कभी हमें जुदा ना कीजिएगा। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है, कल भी था, आज भी है, कल भी था, आज भी है। इसलिए कहता हूं नौजवानों, तोड़ दो शराब की बोतलें, फाड़ दो ताश के पत्ते, चला दो गंदी वीसीडीज, चला दो गंदे गाने की कैसेटें, अपने मोबाइल और कंप्यूटर से निकाल दो गंदे मनासिर। झूठ छोड़ो, शराब छोड़ो, सूद छोड़ो, हराम छोड़ो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ तुमने गलत ताल्लुकात बना रखे हैं उसे इस इज्तिमा से उठते हुए SMS कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खसरा कल भी था, आज भी है, अपना सब कुछ मदनी आका कल भी था, आज भी है। और बतला दो उस नबी को हैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था, कल भी था। इसके आगे नियत करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी अपने आका का दिल दुखाने वाला काम नहीं करेंगे।
یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں سے جوڑتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گناہوں سے نکال کر پرہیزگاری کے راستے پر چلاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں شرابوں سے نکال کر تہجد کی طرف لاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بے حیائی سے نکال کر مدینے کی گلیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا اخلاص ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے اور عشق رسول ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا اخلاص ہے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے ایسے ایسے نوجوان جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ایسے ایسے نوجوان آج مصلی امامت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں، آج جب وہ سنتوں کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں، آج نیکی کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ بھی آئیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات جس کو آج نیک کام کہا جاتا ہے اس پر عمل کریں اور خوب نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ آپ کے ڈونگا حیات میں یا وہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں شرکت کریں، علاقائی دورہ کیا کریں، نیکی کی دعوت عام کریں۔ اپنے بچے کو ہم نے نمازی بنانا ہے، عاشق رسول بنانا ہے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں، دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات سے فائدہ حاصل کریں۔ آن لائن میں قرآن پڑھانے کی سروس دی جا رہی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ دیے جا رہے ہیں، دار المدینہ بنائے جا رہے ہیں، جامعۃ المدینہ بنائے ہیں۔ درس نظامی عالم کورس کے لیے آن لائن میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے، جو ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی ان سروسز سے فائدہ حاصل کریں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے اس اجتماع سے یہ ذہن لے کے جانا ہے، میں نے نیت کی تھی کہ بہت ساری چیزیں بات ہوں گی، ڈسکس ہوں گی، لیکن ایک پکا وعدہ لینا آپ سے، پکا وعدہ نماز کا، کہ آج کے بعد ہم نے کبھی نماز قضا نہیں کرنی۔ پکی نیت لینی ہے آپ سے کہ اب نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، میلاد منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مقصد میلاد کو سمجھیں، حضور الاسلام کی تشریف آوری کے مقصد کو سمجھیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مقاصد میلاد سورہ جمعہ میں بیان کیے نا۔ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں اور محبت کا مرکز انہیں بنائیں۔ نہ ان جیسا احسان والا کوئی، نہ ان جیسے کمال والا کوئی، نہ ان جیسے حسن و جمال والا کوئی، تو پھر ہم کسی اور کو کیسے دیکھیں، کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا اور انہی کی غلامی میں عزت ہے۔ قرآن میں اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کے غلاموں میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلے جو ہونا چاہتے ہیں، امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب چونکہ سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتے ہیں، 11ویں والا مہینہ ہے 11ویں شریف کا، حضور غوث پاک کے سلسلے میں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، میں جو الفاظ کہتا ہوں یہ دہرا لیں، آپ انشاءاللہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل بھی ہو جائیں گے امیر علیہ سنت الیاس قادری صاحب کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم رب النار وادخلنا الجنت مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ظفر بھائی کا یہ میلاد منانے کا عمل قبول فرما لے۔ ہمارے
ہمارے ظفر بھائی اور ان کے تمام خاندان والوں کو، عزیز و اقارب اور دوست احباب کو جنہوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، سجاوٹ کی، محنت کی، دعوت دی، اور جتنے شریک ہوئے اے مولا سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا واسطہ مولا ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور کر دے، تنگ دستی اور بے روزگاریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ کریم جن کے بہن بھائی والدین یا اولاد میں سے کوئی بیمار ہے اللہ ان مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ گھروں میں ہسپتالوں میں جو ہمارے مریض پڑے اللہ ان بیماروں کو صحت دے دے۔ جو اللہ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرضے کے بوجھ سے رہائی عطا کر دے۔ الہ العالمین جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں آج کی اس محفل میلاد کا صدقہ انہیں نیک بیٹے عطا کر دے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے مولا جن کی بہنیں بیٹیاں جوان ہیں نیک حیا والے پاکیزہ رشتے عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے بنگا حیات اور اس کے قرب و جوار میں رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ کریم جو جو دلوں میں نیک مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ کوئی بھی یہاں سے خالی جھولی واپس نہ جائے، سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، کیونکہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے ظفر بھائی کو آج کے اس میلاد کی برکت سے رزق میں، کام میں، کاروبار میں برکت دے، حاسدوں، شریروں، نظر بد سے بچا اور ہر طرح کے جادو جنات اور عملیات کے شر سے بچا۔ ان کی دینی خدمات میں ان کے توجہ اور دل کو اور لگا۔ اے مولا ان کو مدنی کاموں میں دلچسپی اور برکت عطا فرما۔ اور آج ہم نے یہاں بنگا حیات میں جامعۃ المدینہ للبنات کا سنگ بنیاد بھی رکھا ہے۔ اللہ اس کو خیر سے پایا تکمیل تک پہنچا۔ جو جو ہمارے اس ڈویژن میں، اس کابینہ میں مدنی کام ہے، اس زون میں ہونے والے مدنی کاموں میں خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے، حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے لیے مدینہ پاک، مکہ پاک کے دروازے کھول دے مولا، خیر سے مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ ہمارے سیٹھ ظفر بھائی کو بھی جلد مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ حضور کے پاک بارگاہ میں میلاد کی اس محفل کا نذرانہ لے کر حاضر ہو جائیں۔ حضور میں نے آپ کا جشن منایا ہے، مجھ پر کرم کی نظر فرما دے۔ بارگاہ رسالت میں ان کو بھی جلد حاضری نصیب ہو جائے، ہمیں بھی حاضری نصیب ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں کے میلے منصوبوں سے بچا۔ یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو میٹھا مدینہ دکھائے، اس بھائی کو بھی میٹھا مدینہ دکھا دے۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، نور من نور اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول